حاضرین، اگر میں ابھی یہاں بیٹھے ہوئے آپ تمام لوگوں سے یہ سوال کرنا شروع کر دوں کہ آج انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور یہ کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ سے پوچھئے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ تو عام طور سے آپ یہ پائیں گے کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ابھی سب سے بڑا مسئلہ سی اے، این پی آر اور این آر سی کا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے ارتھ ویوستھا کو ڈیولپ کیا جائے، اکنومیکل ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ ملیں گے جو کہیں گے کہ ابھی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ نیوکلیئر وار کا مسئلہ ہے اور تھرڈ ورلڈ وار جو کبھی بھی ہو سکتی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ اور لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، کہ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ جب آپ اس سوال کو لے کر کہ سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کا کیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ خود مسلمانوں کا کیا ہے، تو جب اس سوال کو لے کر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ قرآن میں اس سوال کا بالکل ڈیفرنٹ جواب ملے گا۔ قرآن و حدیث کے مطالعے کے مطابق، قرآن و حدیث کی اسٹڈی کے مطابق، اس دنیا میں انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ وہ کریشن پلان آف گاڈ کو سمجھے، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرے اور پھر کریشن پلان آف گاڈ سے یعنی خدا کے تخلیقی منصوبے سے تمام ہیومنیٹی کو، تمام مین کائنڈ کو، تمام انسانیت کو اویئر کرے۔ یہ قرآن کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لہٰذا جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء علیہم السلام نے صرف اور صرف اسی کام پر فوکس کیا اور اسی کام کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا۔ حالانکہ جب آپ ہسٹری کی اسٹڈی کریں گے، جب آپ اسلامک ہسٹری کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خود جس وقت پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈونٹ ہوا، آپ کی بعثت ہوئی، اس وقت بڑے بڑے مسئلے موجود تھے۔ مزید یہ کہ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور پھر آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہو گئے تو پھر مسائل اور پیچیدہ ہوتے چلے گئے، کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جو مسلمانوں کا پہلا گروہ تھا ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا وہ تھا ان کی موت و حیات کا مسئلہ، کہ وہ وہاں زندہ رہیں گے بھی کہ نہیں۔ وطن چھوڑ دیجئے، گھر چھوڑ دیجئے کہ گھر لوٹ رہا ہے، وطن لوٹ رہا ہے۔ خود جو سب سے بڑا چیلنجنگ ایشو تھا وہ تھا کہ خود ان کا وجود بھی باقی رہے گا کہ نہیں، یعنی ان کا ایگزسٹینشیل مسئلہ تھا، ان کے وجود کا مسئلہ تھا۔ لیکن جب آپ قرآن کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ ہر صورتحال میں اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اور آپ کے ماننے والوں کو صرف اور صرف یہی حکم دے رہا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، اور اگر تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرو اور وہ کرو کا مطلب یہ کہ تم خدا کے کریشن پلان سے لوگوں کو آگاہ کرو، خدا کے منصوبہ تخلیق سے آگاہ کرو، خود بھی خدا کے منصوبہ تخلیق میں اپنے آپ کو پوری طرح شامل کرو، دوسروں کو بھی اس سے پوری طرح آگاہ کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو خدا تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ہر مسئلے کو سالو کرنے کے لیے خدا تمہارے بالکل قدم کے ساتھ، تمہارے قدموں کے ساتھ چلے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ الی آخری آیہ، یعنی کسے this is my way on the basis of sure knowledge I call on you to have faith in God I and those who follow me، یعنی کہو یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں سوچ اور سمجھ کر، میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے۔ تو اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا
کہ تمہارا راستہ کیا ہے، تو تمہارا راستہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اسی بات کو، اس ذمہ داری کو بتاتے ہوئے قرآن میں دوسری جگہ پر اس طرح کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ Thus we have made you a middle nation, so that you may act as witnesses for mankind, and the messenger may be the witness for you۔ یعنی اس طرح اللہ نے تم کو مڈل نیشن بنایا، امت وسط بنایا، تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے امت وسط۔ امت وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانی امت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کیا ہے کہ یہ مڈل میں ہے۔ اس کو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ان کے ذریعے سے خدا کے پیغام کو ریسیو کرنا ہے۔ آخری طور سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے پیغام کو ریسیو کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی میں پوری طرح اڈاپٹ کر لینا، اور پھر اس کو دوسری تمام آنے والی قوموں تک، دوسری تمام آنے والی انسانیت تک اس کو پہنچاتے رہنا ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ذمہ داری کی بات ہے، یہ فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اس آیت کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری اس دنیا میں حکومت الہیہ کا قیام یا حضارت اسلامی کا احیاء، یعنی اسلامی کلچر، اسلامی سیولائزیشن کا ریوائیول، ہرگز نہیں۔ اس آیت کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ اس آیت کا جو مطلب ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ہے دعوت اللہ کی ذمہ داری، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری، شہادت علی الناس کی ذمہ داری، یعنی لوگوں کے اوپر خدا کا گواہ بننے کی ذمہ داری۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کو تمام انبیاء علیہم السلام نے ادا کیا، اور یہی وہ ذمہ داری ہے جس کو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور پھر اپنے ماننے والوں کو یہ ذمہ داری دی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ ہوگا کہ تمام انسانیت تک خدا کا پیغام پہنچا یا نہیں۔ جہاں تک سیاست کا مسئلہ ہے، اقتدار کا مسئلہ ہے، قرآن کے مطابق یہ امر مقصود نہیں ہے، یعنی یہ مسلمانوں کے لیے مقصد کی چیز نہیں ہے کہ مسلمان دنیا میں سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں، مسلمان پولیٹیکل ڈومیننس حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیاست کا مسئلہ جو ہے، اقتدار کا جو مسئلہ ہے، وہ امر مقصود نہیں ہے بلکہ امر موعود ہے، یعنی یہ مقصد نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی مومنین کا، صالحین کا، امت مسلمہ کا یہ مقصد نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن میں یہ بتایا گیا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائیں اور پھر عمل صالح کریں، ان کو زمین پر وہ اقتدار دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب ایک انسان خدا پر ایمان لاتا ہے اور پھر خدا کے کہے کے مطابق عمل کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ بائی پروڈکٹ کے طور پر اس کو دنیا میں غلبہ بھی حاصل ہو جائے، لیکن قرآن کے ماننے والے کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوگا کہ وہ پولیٹیکل گلوری کو حاصل کرنے کے لیے، سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا۔ لہذا قرآن میں اسی بات کو دوسری جگہ اس طرح کہا گیا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ We bring these days to men by turns، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ایک قوم کے پاس اقتدار ہوگی، کبھی دوسرے قوم کے پاس، کبھی ایک کو فتح کا دن حاصل ہوگا، کبھی دوسرے کو فتح کا دن حاصل ہوگا۔ اور بڑی خوبصورت پیرائے میں قرآن میں یہ کہا گیا کہ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، If you have suffered a wound they too suffered a similar wound، یعنی اگر تمہیں دشمنوں کی طرف سے کوئی زخم لگا ہے تو انہیں بھی اسی قسم کا زخم لگا تھا اور اسی قسم کا زخم لگا ہے۔ اور اس کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں،
یعنی قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے مطابق اس دنیا میں سیاست کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ آل پاورفل ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کبھی ایک کو پاور دے گا، کبھی دوسرے کو پاور دے گا۔ جہاں تک مومنین کا، مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی وہ یہ کہ وہ ہر حال میں، ہر سچویشن میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں گے، ہر حال میں اپنے آپ کو پرسکون رکھیں گے، اور اپنی تاریخ کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کامل طور سے کوشش کریں گے، اور پھر اس دین کو، دوسرے لفظوں میں یہ کہ خدا کے تخلیقی منصوبے کو تمام انسانیت تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داری، اور یہی قرآن کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لہٰذا قرآن میں، حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان جب یہ کام کریں گے تو اللہ کی نصرت، اللہ کی ہیلپ، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ مسلمان جب یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ قرآن میں مومنین صالحین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خیر البریہ ہوں گے، یہ خیر البریہ ہے، یعنی دی بیسٹ آف کریچر، یعنی تمام مخلوقات میں بیسٹ۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مومنین صالحین ہیں ان کو تمام مخلوقات میں بیسٹ کیوں کہا گیا ہے؟ اور پھر مومنین صالحین کے لیے قرآن میں یہ اعلان کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ قرآن میں کیوں کہا گیا کہ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا؟ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلم اپنی پرسنل لائف میں اپنی لائکنس اور ڈس لائکنس، یعنی اپنی پسند اور ناپسند کو خدا کی پسند اور ناپسند کے حوالے کر دے، یعنی خدا کے نزدیک جو چیز پسندیدہ ہے اور جو چیز ناپسندیدہ ہے اس کو وہ اختیار کرے اور اپنی پسند اور ناپسند کی بات کرنا چھوڑ دے۔ یہ معاملہ ذاتی طور سے ہے۔ دوسری طرف اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ مومنین صالحین خارجی طور پر خدا کے تخلیقی منصوبے سے تمام انسانیت کو ہمیشہ آگاہ کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد اور اسٹرگل کرتے رہیں گے۔ اسی پیسفل اسٹرگل کو قرآن میں جہاد کہا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو یہ ذمہ داری دی، یہ رسپانسبلٹی دی کہ وہ دنیا سے شرک کا خاتمہ کریں اور اس دنیا میں خدا کے اس آخری دین کو پوری طرح اسٹیبلش کر دیں، تاکہ ختم نبوت کے بعد اب قیامت تک دین کے مٹنے کا کوئی کارن باقی نہ رہے۔ لہٰذا جب پیغمبر اسلام نے دین کی دعوت شروع کی، لوگ آپ سے جڑتے گئے، صحابہ کی ایک ٹیم بنی، تو صحابہ کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ صحابہ نے اپنا پورا، یعنی اپنے آپ کو پوری طرح اس میں ڈیووٹ کر کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی جدوجہد کر دی اور شروع کر دی، اور پھر تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ممکن ہوا کہ خدا کا دین دعوت کے مرحلے سے نکل کر انقلاب کے مرحلے تک پہنچا، اور خدا کا دین غیر مستحکم حالت سے، یعنی غیر مضبوط حالت سے نکل کر ایک مضبوط حالت میں پہنچا، جس کے بعد پھر کبھی بھی قیامت تک خدا کے اس آخری دین کو مٹنے کا، غیر محفوظ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کے جو ساتھی تھے، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، انہوں نے اس معاملے میں اتنا زیادہ جد و جہد کیا، اتنا زیادہ اسٹرگل کیا کہ خود ان کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جو وعدہ ہے آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر مسلمان اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کر دیں کہ خدا کے دین کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے بھرپور اسٹرگل کر دیں، شروع کر دیں، اور پھر اس معاملے میں کوئی بھی ایکسکیوز اور عذر کو اپنے لیے بہانہ نہ بناویں، کوئی عذر نہ بنائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دیکھیں حدیث میں جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی پیشن گوئی ہے اور ہم لوگوں کو ایک جو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ یہ ہے اگر ہم اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری بنا لیں تو پھر اللہ کے تمام وعدے، تمام نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اس زمین پر کوئی کچی اور پکی جگہ نہیں باقی رہے گی مگر یہ کہ اس میں اسلام کا کلمہ داخل ہو جائے۔ یہ آخری زمانے کے لیے ایک پیشن گوئی ہے کہ آخری زمانے میں ایسی صورتحال پیدا ہوگی، ایسی سچویشن پیدا ہوگی کہ پھر دنیا میں کوئی جگہ بھی ایسی نہیں بچے گی جہاں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ اسلام کے کلمہ کے داخل ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اسلام کا پیغام نہ پہنچ جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا پیغام آج ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کوئی مخلوق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ چل کر خود سے لوگوں کے پاس پہنچیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس پیشن گوئی ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیشن گوئی کو ایک واقعہ بنا دیں، اس پیشن گوئی کو ایک سچا واقعہ بنا دیں، اور حدیث کے مطابق یہ واقعہ ہو کر رہنے والا ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو آخری زمانے میں خدا کے اس دین کے لیے کھڑے ہوں گے اور اپنا سب کچھ اس میں لگا کر خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی جدوجہد اور اسٹرگل شروع کر دیں گے۔ جب مسلمان ایسا کریں گے تو خدا کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی، خدا کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے تھے ان کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ مسیح کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں۔ حواری کا مطلب ہوتا فالوور، اسٹوڈنٹ۔ تو عیسیٰ مسیح کے حوالے سے قرآن میں ایک آیت ہے کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ۔ یعنی جب عیسیٰ مسیح نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کے پیغام کا انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا۔ یعنی عیسیٰ مسیح نے لوگوں کے درمیان پکار کر کہا کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا، من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا۔ آپ کے جو ساتھی تھے جو بہت ہی کم تعداد میں تھے، تقریباً 12 کی تعداد میں، انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، یعنی ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار بنیں گے۔ آج خدا کا دین آپ تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے قرآن کے انہی الفاظ میں آپ سے یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مددگار بنیں گے۔ خدا آج بھی اس انتظار میں ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور چیخ اٹھیں کہ نحن انصار اللہ، کہ خدایا ہم ہیں جو اس دین کے لیے مددگار بنیں گے۔ اور جو لوگ آج بھی خدا کے اس دین کے لیے مددگار بنے، اس دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اسٹرگل کریں اور اپنے حالات کے اعتبار سے ان سے جو کچھ ہو سکے اپنا اس میں لگائیں، تو پھر قرآن کا یہ وعدہ ان کے لیے بھی سچا ہوگا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے کل آخرت میں ابدی جنت کا وعدہ ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کے لیے اس خوش نصیبی کے لمحات حاصل کرنے کا موقع باقی ہے۔ ہم ہر صورتحال میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ ہم خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچائیں۔ انڈین مسلم کی پوری تاریخ کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو اس کے 3 بڑے فیزز تیار ہوتے ہیں۔ پہلا فیز 8ویں صدی سے شروع ہوتا ہے، یعنی 726 عیسوی سے لے کر 1799 عیسوی تک، یعنی پہلے مسلمان کی یہاں آمد سے لے کر 1799 سلطان ٹیپو کی شہادت تک، یہ پہلا فیز ہے۔ مسلمانوں کا یہ فیز حکومت کا فیز تھا، یعنی مسلمان اس دور میں رولر تھے۔ دوسرا فیز ان کا شروع ہوتا ہے 1799 سے، جو آخر طور سے 1857 میں پہنچتا ہے، یعنی 1799 سے ایک فیز کا دوسرا فیز 1799 سے شروع ہوتا ہے اور اپنے نقطۂ انتہا تک 1857 میں پہنچتا ہے، اور پھر یہ دوسرا فیز 1947 تک پہنچتا ہے۔ یہ دوسرا فیز برٹش حکومت کے تحت، کولونیلزم کے تحت رہنے کا دور ہے۔ اس دور میں مسلمان برٹش سامراج واد کے تحت یہاں زندگی گزار رہے تھے۔ تیسرا فیز
1947 سے شروع ہوتا ہے اور 2020 تک پہنچتا ہے، یا یوں کہیں کہ 2014 تک پہنچتا ہے۔ ان تینوں فیزز کا اگر آپ سرسری مطالعہ بھی کر لیں تو آپ یہ پائیں گے کہ مسلمانوں نے ان تینوں ادوار میں، ان تینوں پیریڈز میں کبھی بھی دعوت کا کام نہیں کیا۔ جب ان کی حیثیت رولر کی تھی، جب ان کی حیثیت حاکم کی بھی تھی، تب بھی انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا۔ جب ان کی حیثیت محکوم کی ہو گئی اور کولونیلزم کے تحت یہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، تب بھی انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا، بلکہ کولونیلزم کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ پھر 1947 میں ہندوستان میں ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، یعنی ڈیموکریسی کا دور۔ اس تیسرے دور میں بھی جب آپ اس تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو مسلمانوں نے کبھی بھی اجتماعی طور سے دعوت کا کام نہیں شروع کیا۔ دعوت سے مراد ہے غیر مسلموں میں خدا کے پیغام کو پہنچانا۔ کبھی بھی مسلمانوں نے اس کام کے لیے اجتماعی جد و جہد نہیں شروع کیا۔ اب مسلمان 4th فیز میں داخل ہونے والے ہیں۔ میں اپنی زبان کو ہلانے سے خود ڈرتا ہوں کہ مسلمانوں کا نہ معلوم کہ یہ 4تھا فیز کس رخ پہ جانے والا ہے، اور یہ قرآن کے مطابق ہوگا، کیونکہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر مسلمان خدا کی دین کی اشاعت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مٹا ڈالے گا، پھر خدا ایک نیا منصوبہ جاری کرے گا اور پھر اپنے دین کو قیامت سے پہلے تمام انسانیت تک ایک معلوم دین اور ایک معلوم نظریہ بنائے گا۔ 4تھے دور کے پوری طرح شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالیے، لیکن اس سنبھالنے سے پہلے بھی ایک کام ہے، اور وہ ہے توبہ کا کام ہے۔ ہم توبہ کریں اور اللہ سے یہ کہیں کہ خدایا یقیناً ہم نے غفلت کی ہے اور مجرمانہ غفلت کی ہے، جان بوجھ کر غفلت کی ہے۔ ہم نے تیرے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے کام نہیں شروع کیا۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ آج ہی سے یہ کام شروع کریں گے۔ آپ یقین جانیے، میں خدا کے فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم 4تھے فیز کو شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں تو پھر خدا کی کوئی مدد نہیں آنے والی ہے۔ اور حیرت انگیز بات ہے کہ 4تھے فیز کے الارم کے بج جانے کے بعد بھی مسلمان کہیں اور انگیج ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی موجودہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ مجھے حیرت تو اس بات کی ہے، عوام سے اتنا زیادہ گلہ نہیں ہے کہ عوام تو عوام ہے، جو خواص ہیں بالخصوص علماء حضرات، ان کی طرف سے بھی یہ تجزیہ اور انالیسس سامنے نہیں آ رہا ہے کہ وہ امت کا ہاتھ پکڑ لیں اور کہیں کہ ہم نے یہ کوتاہی کی ہے، ہم سب نے مل کر یہ کوتاہی کی ہے، آؤ توبہ کرو، عہد کرو خدا سے کہ اب ہم آخری طور سے خدا کے دین کے لیے اٹھیں گے اور خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں گے۔ میں نے یہ تمام باتیں خدا کے فرشتے کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے کہی ہے تاکہ کل آخرت کے دن کم از کم یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے جہاں جہاں یہ بات پہنچتی ہو، ان کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ بچے، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ بچے۔ تو اپنے آپ کو سنبھالیے، اس کام کے لیے تیار کیجئے اور جس سے جو ہو سکے اس کام میں اپنے آپ کو لگائے۔ قرآن کا تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ لگا دیں، لیکن آپ یہ طے کیجئے کہ آپ کو اپنا کیا اور کتنا اس کام کے لیے لگانا ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر خدا کے آخری اعلان کا انتظار کیجئے۔ وما علینا